سب دوستوں کا جی شکریہ، آپ ہمیشہ ٹائم نکال کے آتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہاریبل سا ایک کیس تھا جس میں تقریباً پہلے تو اطلاع یہ تھی کہ 2 بندے مرڈر ہو گئے ہیں، اور اسی وقت میں نے پھر ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او سب کو بھیجا، اور کافی زیادہ اس کی ہائپ کریٹ ہوئی، کافی زیادہ لوگ میرے دفاتر میں بھی آتے رہے، مدعی بھی، اور بلکہ شاید کچھ صحافی دوستوں نے بھی مجھے اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ تو ہوا ایسے کہ یہ 22/7/2021 22 جولائی کو یہ دیونا منڈی میں رات 10:30 پونے 11 کے قریب جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر ایک شخص کو دکان پہ تھا نا جی، دکان کے سامنے فائرنگ کی، اس کو قتل کر دیا۔ 2 بندے جو اور تھے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب واقعے کی اطلاع ملی تو میں نے ایس پی صاحب اور سب لوگوں کو، ڈی ایس پی افضال شاہ، ایس ایچ او اس وقت میرا خیال اعجاز بھٹی تھا شاید، تو سب کو بھیجا۔ تو اس سے یہ فوری طور پر جو پہلی اطلاع یہ آئی کہ یہ مرزا برادری اور سادات برادری جو ہے وہاں پہ ان کے درمیان چپکلش ہے، اور جو سادات برادری ہے انہوں نے ان کو مارا ہے، مرزا برادری کے لوگوں کو۔ اس سے پہلے ان کی کوئی رنجش وغیرہ چل رہی تھی، جس پر مقتول کے چچا مرزا اللہ دتا نے اپنی مخالف سادات برادری کے 14 افراد کے خلاف یہ قتل کا مقدمہ جو کہ 184/21 302 324 109 148 49 کی دفعات کے تحت تھانہ رحمانیہ میں درج کروا دیا۔ خیر جب ہم نے اس تو تفتیش کو آگے چلایا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جن پہ الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ انوالو نہیں ہیں، ان کی ایلیبائی مختلف جو ہے، اور ان کا وقوعے سے لا علمی اور وقوعے کی جگہ پہ نہ موجود ہونا، وہ مختلف ہمیں ٹیکنیکل اور دوسرے جو شواہد سے وہ چیزیں سامنے آنے لگ گئیں۔ تو پھر ہمیں یہ ہوا کہ یہ کس نے ان کو پھر قتل کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہینیس جو ہے۔ تو پھر جب پولیس نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا، یہ آصف تھا نا تفتیشی، آصف نے بڑا اچھا کام کیا اس میں، ایس ایچ او مجاہد عباس نے بڑا اچھا کام کیا، ڈی ایس پی صاحب خود لگے رہے، ایس پی صاحب کتنے ایس پی صاحب ساتھ آئے تھے، اچھا، کہ اس سادات اور جو مرزا برادری کا جو آپس میں یہ جو چپکلش چل رہی تھی تھوڑی بہت، اس کا فائدہ ایک تیسرے گروپ نے اٹھایا۔ اس نے کہا کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا کے ان کو مارتے ہیں، لا محالہ جو الزام جو ہے وہ چلا جائے گا یہ جو سادات برادری کے اوپر۔ اسی گاؤں کے جو کچھ ملزمان تھے انہوں نے اس کے اندر ایک کانسپریسی کی، سازش کی، اور اس سازش کے تحت یہ قتل کیا۔ اور وہی ہوا جو انہوں نے سازش کی کہ پہلے انیشل مدعیوں کا بھی خیال وہی گیا کہ جی ہمارے مخالفوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، پولیس کا بھی یہی خیال تھا، انیشل ریڈنگ تھی۔ اور اگر روایتی طور پر ہم کرتے جیسے پولیس کرتی ہے، مدعیوں کے بیان لیے، یہ کیا وہ کیا، تو یہ ہو سکتا ہے یہ بے گناہ بندے چالان ہو جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ گجرات پولیس نے پچھلے کچھ عرصے میں آلموسٹ تمام بلائنڈ مرڈرز کو ٹریس کیا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا نہ صرف بلائنڈ مرڈر تھا، بلکہ اس کے اندر تو ایک اور پارٹی جو ہے جو پرپیٹریٹر تھی، اس نے یہ سازش کے تحت یہ قتل کر کے اور اس کا یہ فائدہ اٹھایا۔ ہاں، تو پولیس نے پھر جی ملزمان کو گرفتار کیا جی۔ 5 ملزمان جو ہیں، علی حمزہ ولد محمد افضال، طیب علی ولد محمد اسلم، ملک ثناء اللہ ولد رحمت خان، مرزا شاہ رخ ولد ظفر اقبال، اسامہ خان ولد چودھری خالد، ان کو پولیس نے 2 راتیں پہلے ان کو اریسٹ کیا، تفتیش کی، اور انہوں نے پھر ساری جو ہے کنفیس کیا پولیس کے سامنے، سارا معاملہ جو وقوع جو ہے کھول کے۔ آصف نے بڑی اچھی اس میں جی، تفتیشی نے اور ایس ایچ او نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا یہ پولیس کی پرفارمنس تھی جو میں خود بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کا یہ ایک پہلو کہ جس کے اندر گاؤں میں ضد بازی پہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا، کوئی ایسی دشمنی تھی کہ جس کی بنیاد پہ یہ اس طرح کی کوئی پلان کیا جاتا، مارا جاتا، صرف ضد بازی کے جی وہ جیسے ہوتا ہے گاؤں کے اندر دھڑے بازی یا برادری ازم کے اوپر یا معاملات،
کہ جی یہ اس برادری کا ہمیں آنکھیں نکالتا ہے، دکھاتا ہے. تو جب ان کو یہ پتہ چلا ان کے اب تیسرے بندے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو ہم اس کا بیچ میں سے وہ اس کو ہم قتل ہی کر دیں. تو یہ ایک ہینس جو افینس تھا، یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے 100% پولیس نے اپنی جو ہے وہ تفتیش، انٹروگیشن اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اس کو انرتھ کیا. اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں. ایس ایچ او صاحب تھوڑی سی آپ کو تفصیل ذرا مزید بتائیں گے کہ جی ان کی وجہ عناد کیا تھی اور کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ جی. یہ جی پولیس اگر روایتی طریقہ اختیار کرتی تو پولیس کے لیے بڑا آسان تھا کہ یہ مقدمہ چلان ہو سکتا تھا. مدعی بھی بزید تھے اور تمام قسم کا پریشر بھی ڈال رہے تھے پولیس کے اوپر کہ ان کی گرفتاری ڈالی جائے اور ان کو چالان کیا جائے. ہوا اس طرح کہ اصل میں یہ جو لڑکا مرڈر ہوا ہے اس کی اور علی حمزہ کی آپس میں چپکلش تھی، تکرار ہوتی تھی. یہ جب مرزا برادری اور سادات برادری کے درمیان مقدمہ بازی ہوئی، کراس ورشن مقدمہ ہوا، تو یہ کبھی صلح کے لیے اس ڈیرے پہ جاتے تھے دیونا والوں کے اور کبھی جاتے تھے ساجد یوسف چھنی کے پاس. تو وہ کاشف کسی کو بھی چودھری نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ادھر کوئی چودھری نہیں ہے، سارے برابر ہیں. بہت زیادہ تفصیل اس بنیاد پہ اس نے اپنے ذہن میں یہ رکھ لیا کہ اب اس کو میں نے زندہ نہیں چھوڑنا. تو جب اس کو موقع ملا کہ ان کا آپس میں مقدمہ بازی ہو چکی ہے تو اس نے اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا اور اس کو رات کے وقت 10:30 بجے قتل کر دیا. اور یہ مقدمہ دوسرے فریق کے اوپر ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈی پی او صاحب نے اس میں بڑا سٹینڈ لیا کہ نہ جو بے گناہ ملزمان تھے ان کو گرفتار نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے مدد سے ہم اس میں کامیاب ہوئے اور اصل ملزم سارے ٹریس بھی کر لیے اور تمام ملزمان پولیس نے گرفتار بھی کر لیے. میں میر صاحب یہاں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے پولیس روایتی طور پر ہماری جو زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ رابری، ڈکیتی، ان معاملات، نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی بڑے امپورٹنس ہے. لیکن جو انسانی جان یا انسانی جو عزت اور آبرو کے ساتھ جو جڑے ہوئے کرائم ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پرائرٹی پہ ہونے چاہیے. جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری، کیونکہ وہ پھر نسلوں کے اندر اس کا، اب جس گھر کا جوان بچہ مارا گیا ہے، باقی زخمی ہو گئے ہیں، یہ جو ایگنی اور یہ جو پین ہے اس کے اثرات نسلوں تک جائیں گے. پھر یہ دشمنیوں میں کنورٹ ہوتے ہیں اگر سرکار انصاف نہ دے پائے، پولیس انصاف نہ دے پائے. تو الحمدللہ میں یہ پچھلے دنوں میں خود 2-3 پریس کانفرنس کرنی تھی، میرے پاس کوئی ایشوز میں الجھا ہوا تھا. کنجا کے اندر وہ ایک خاتون آپ کو پتہ ہے رات کے اندھیرے میں جس کو مار دیا گیا، وہ بھی پولیس نے ٹریس کیا. کڑیاں والا کے اندر ہم نے ایک بلائنڈ مرڈر ٹریس کیا. ٹانڈے میں ہم نے ایک بلائنڈ مرڈر ٹریس کیا. اور صدر گجرات میں یس ہاں سوکلا نہیں سر، ادھر جو بن پہ قتل ہوا تھا گاڑی چھین کے لے کے، جی ہاں یس وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ جو پنڈی سے لے کے آئے تھے بیچارے کو اور کراچی سے ہم ملزمان پکڑ کے لے کے آئے. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ اگر ہم سمجھیں، دیکھیں اور اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں مرزا صاحب، تو بلائنڈ مرڈرز کو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ورک آؤٹ کرنے کی ریشو الحمدللہ ہماری اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے بہت زیادہ اچھی ہے. اور اس میں پولیس کی محنت اور پولیس کی جو افسران کی ایفرٹ ہے اس میں شامل ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے بعد. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ایسے مقدمات ہیں وہ جس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے جس میں مدعی ہی ملزم بنے. اور میری یہ کوشش یہی ہے ہمیشہ کہ کسی بے گناہ بندے کو قتل کے کسی مقدمے میں چالان نہ کیا جائے، کم وقت میں کچھ بھی ہو جائے، نہ اس کی گرفتاری، نہ اس کو ان معاملات میں. کیونکہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم کسی بے گناہ بندے کو قتل میں چالان کر دیں تو گویا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے خود قتل کر دیا. ہم اپنے اعمال کا عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اپنے ضمیر کے سامنے بھی ہیں، اور پھر خدا کی عدالت کے اندر بھی جہاں پہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پولیس نے اس میں اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. اور اصل جو پرپیٹریٹرز تھے، اور یہی میں سب آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. ایف آئی آر کی اہمیت میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میری نظر میں اہمیت ہے تفتیش کی، انویسٹیگیشن. ایف آئی آر بعض آپ کو پتہ ہے بڑی سوچ سمجھ کے لوگ، جیسے یہاں پہ نیچرل ان کا شک پہلے دوسرے فریق کی طرف گیا، انہوں نے 14 بندے نامزد کر دیا ایف آئی آر. لیکن تفتیش جب ہوئی ہے تو بالکل ہی ایک اور الٹ کہانی نکل آئی ہے.
تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر جس کے اوپر سارا زور ہم لگاتے ہیں، اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ تفتیش کا جو ہے پروسیس ہے. میں اپنے افسران کو بھی یہ کہتا ہوں اور باقی عوام الناس کو بھی آپ کی توسط سے یہ میسج دے رہا ہوں کہ اصل چیز ہے تفتیش جو ہے وہ انصاف، میرٹ اور حق سچ کے اوپر اس کے اندر تعاون ہونا چاہیے تاکہ پولیس جو ہے اصل حقائق تک پہنچ سکے. ہم سارا زور لگا دیتے ہیں ایف آئی آر کروانے میں اور ناحق لوگوں کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر پولیس تفتیش جو ہے وہ سائنٹیفک انداز سے میرٹ کے اوپر اپنی کان اور آنکھیں کھول کے کرے تو حقائق تک پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور اللہ کی ذات ضرور اس میں مدد کرتی ہے. میں اس سلسلے میں جو تفتیشی آصف ہے، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی صاحبان، ان کے لیے میں نے 10,000 روپے نقد انعام اور جو تعریفی سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی دیے ہیں، اور ڈی ایس پی صاحب کو میں اس میں ایک لیٹر آف اپریسیشن بھی میں نے اس میں ایشو کیا ہے. جی بہت شکریہ.